بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے۔ کچھ لوگ تھے، قبیلہ ریل، قبیلہ زکوان، یہ 2-3 قبیلے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو یہ آئے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ ہمیں ایسے صحابہ کرام دے دیں جو قاری ہوں، قرآن پاک سمجھانے والے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کافی سارے قاری آئیں اور ہمارے سارے قبیلے میں 2 4 5 آگے ہماری شاخیں ہیں، ان ساری جگہوں پر جا کر یہ قرآن پاک سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 قراء صحابہ کرام بھیج دیے۔ جب وہ قاری صحابہ کرام ان کے ساتھ گئے تو راستے میں وہ لوگ جو لے کر گئے تھے انہوں نے اپنی بد نیتی کا اظہار کیا اور ان سارے کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ بہت بڑا یہ ایک صدمہ تھا کہ ایک قاری تیار کرنا کتنی محنت لگتی اس پر، اور 70 ہوں تو ان ساروں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ جب خبر ملی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر ہی ان لوگوں کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ ان لوگوں کے خلاف دعا فرماتے رہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ، جو فجر کی نماز میں پڑھی گئی، قنوت نازلہ۔ تو 1 مہینے کے بعد پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، ان کا یہ سارا کیا ہوا ظلم وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، اب میں جانوں اور یہ جانیں۔ اب آپ نے اپنی نماز جیسے آپ کی روٹین پہلے تھی، آپ نے اپنی نمازیں اس طریقے سے جاری رکھنی ہیں۔ آپ نے جو 1 مہینہ ان کے خلاف دعا فرمائی ہے وہ میں نے سن لی۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو قنوت ان لوگوں کے خلاف آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ نے چھوڑ دی، اور پھر نماز فجر اسی روٹین میں جس طریقے سے پہلے آج کل ہم پڑھتے ہیں اس روٹین میں آپ نے نماز فجر ادا کرنا شروع فرمائی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے۔ اس واقعے کو لے کر کافی سارے سبق ملتے ہیں ہمیں۔ ایک تو جب ان لوگوں نے شہید کیا قاری صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے خلاف دعا فرمائی، جس سے ایک سبق یہ ملا کہ جو ظالم ہو اور مسلمانوں کو ناحق شہید کرے، قتل کرے، تو اس ظالم کے خلاف دعا کرنا یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم نے دعا میں اللہ پاک سے عرض کرنی کہ مولا اس نے ظلم کیا، اب ان کو تو سنبھال، ان پر تیرا اب قہر آنا چاہیے، تیری طرف سے عذاب آنا چاہیے ایسے افراد پر۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ مل گیا کہ آج کے دور میں جس طرح فلسطین میں ظالم ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی، تو ان کے خلاف دعا کرنا، دعائے ضرر ان کے خلاف کرنا، جس کو ہم عام طور پر بد دعا کہتے ہیں، وہ ان کے خلاف کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا بھی کریں ایسوں کے خلاف، اللہ پاک کی مدد مانگے، اللہ پاک انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی ملی، میں نے یہ چند دن پہلے ایک بندے کا کلپ سنا جو اس واقعے سے ایک عجیب ہی رزلٹ نکال رہا تھا۔ جب بندے کی سوچ ہو جائے نا نیگیٹو، منفی سوچ، تو وہ پھر سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں سے مثبت پہلو کے باوجود نیگیٹو ہی پہلو نکالتا ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس واقعے سے پتہ چلا، یہ جو واقعہ ہوا سارا آپ بھائیوں نے سنا، اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے ہونے والے واقعات کا علم کوئی نہیں تھا، یعنی علم غیب کوئی نہیں تھا، آنے والے واقعے کا پتہ کوئی نہیں تھا، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو پھر آپ یہ 70 صحابہ شہید کیوں کرواتے؟ آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ میرے صحابہ کو تم لے جاؤ گے، تم نے شہید کر دینا، میں بھیجتا ہی نہیں ہوں، تو آپ ان کو بچا لیتے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جی حضور پاک کو علم کوئی نہیں ہے۔ یہ اس بندے نے رزلٹ نکالا اس میں سے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیں
مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا۔ اب ایک مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں اسی واقعے کا، یہ میں نے آیات لکھی ہوئی ہیں، اسی واقعے کا ایک مفہوم دوسرا جو قرآن پاک کی آیات سے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا آپ رزلٹ نکالیے گا۔ اس سے بے علمی ثابت کرنا بنتا ہے یا پھر اللہ پاک کے نظام پر راضی رہنا بنتا ہے؟ مفہوم کیا ہے کہ اللہ پاک کے نظام پر ہم راضی ہیں، یہ بنتا ہے، یا یہ بنتا ہے کہ جناب نبی پاک کو علم ہی کوئی نہیں کسی بات کا؟ یہ آیت سنیے، یہ تو ساری کائنات مانتی ہے، اللہ پاک کو تو سارا پتہ ہے نا جی، اللہ پاک کو تو علم ہے، اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے، غیبوں کا غیب جاننے والا، غیب دان، عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر ہے جو چھپا ہے سب وہ جانتا ہے۔ یہ چند آیات طیبات پڑھی ہے، یہ ہے سورہ البقرہ، آیت کا نمبر ہے 61۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اتنے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، لیکن آگے سے ان انبیاء علیہ السلام کو یقتلون النبیین بغیر الحق، جن کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ان لوگوں نے نبیوں کو ناحق شہید کر دیا، ناحق شہید کر دیا، ناحق قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام شہید ہو گئے، بھیجا کس نے تھا؟ اللہ پاک نے۔ شہید کس نے کر دیا؟ جن کی طرف بھیجے گئے انہوں نے انبیاء کو شہید کر ڈالا۔ ایک اور آیت سنیے، سورہ آل عمران، آیت کا نمبر ہے 21۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ آیت آئی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ جو اللہ پاک کی آیات کے منکر تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے میرے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اب جو منکر تھے ان کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کس نے؟ کوئی نبی تو اپنی مرضی کے بغیر نہیں نہ جاتا، نبی جس ایریے میں بھی تشریف لے جاتے ہیں وہ اللہ پاک کی اذن، اجازت اور اس کے حکم سے جاتے ہیں، لیکن آگے سے یہودیوں نے یا جو ایمان نہ لائے کافر لوگ جو تھے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ایک اور آیت سنیے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، فرمایا ان انبیاء علیہ السلام پر جو ایمان لے آ چکے تھے، انبیاء علیہ السلام شہید ہو گئے، پیچھے کچھ افراد ایسے تھے جو نبیوں پر ایمان لائے، تو ان کافروں نے ان ایمان والوں کو بھی شہید کر دیا، اس وجہ سے کہ تم ہمیں نبیوں کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ جو نبی کام کر رہے تھے تم پیچھے سے وہی کام ہمارے لیے دعوت بنا کر لے آئے ہو۔ تو انہوں نے انبیاء کے جو امتی تھے، اچھائی کی دعوت دینے والے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ ایک اور آیت سن لیجئے، یہی صورت ہے سورہ آل عمران اور اس کا نمبر ہے 112۔ ضربت علیہم الذلہ، یہ پیچھے سے بڑا مضمون چل رہا ہے یہودیوں کے بارے، آگے چل کے اللہ پاک کو فرمانا ہے ذالک بانہم، ان پر ذلت، ان یہودیوں پر ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ پاک کی آیات کا انکار شروع کر دیا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا شروع کر دیا۔ ان آیات کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر 35 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، اگلے دن یا اسی دن کی شام کو دیگر 35 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس دور میں انبیاء علیہ السلام بڑی تعداد میں ہوتے تھے، جیسے آج کل ایک ایریے میں ایک عالم دین ہے، دوسرے میں دوسرے عالم دین، تیسرے میں تیسرے عالم دین، اس دور میں اس طرح قوموں کی طرف، مختلف اقوام، مختلف گاؤں کی طرف ایک ایک نبی اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا تھا، تو کافی سارے انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں موجود ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیا۔ اب ذرا وہی سوال جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا، اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ میں اپنے نبی جس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں اس قوم نے میرے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دینا ہے، تو پھر اللہ پاک نبی بھیجتا ہی نہ تاکہ وہ شہید ہونے سے تو بچ جاتے، پہلے پتہ تھا نا، پھر بھیجے کیوں؟ حالانکہ اللہ پاک کو علم ہے کہ انہوں نے شہید کر دینا ہے، پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا اور شہید کر دیے گئے انبیاء علیہ السلام۔ اب ذرا سوال، یہ میں نے وہی سوال کیا ہے جو سوال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جب آپ نے بھیجا تو آگے سے ان لوگوں نے صحابہ کو شہید کر دیا، تو یہ بندہ اب کہہ رہا ہے کہ جناب
پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کوئی کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو پھر اپنے صحابہ کو بچا لیتے، کیوں ان کو شہید کروا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیم یہی اعتراض وہ پھر نعوذ باللہ من ذالک جا کے بنے گا اللہ پاک کی ذات پر، جبکہ اللہ پاک کے بارے تو سارا قرآن بول رہا ہے، بار بار فرماتا ہے کہ اللہ پاک کو تو سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، پھر ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ ہے نیگیٹو سوچ۔ جب نیگیٹو بندے کی سوچ بنتی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نبی پاک کی ذات نہیں، پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اور پھر اوپر اللہ پاک کی ذات اقدس پر بھی نیگیٹو سوچنے والا بندہ وہ اعتراض کر دے گا۔ اب اللہ پاک نے یہ انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے؟ علم ہونے کے باوجود کیوں بھیجے؟ اللہ پاک کا قرآن اس کا خود جواب دیتا ہے، سنیے گا، یہ میں خود اس سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے جو ایک سوال اٹھا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود کیوں بھیجے۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ کی آیت کا نمبر ہے 134۔ پیچھے سے مضمون چل رہا ہے کہ اچھائی کی دعوت دیجیے، لوگوں کو برائی سے روکیے، صبر کیجیے، اگر لوگ تکالیف دیتے ہیں تو ان پر صبر کر دیجیے، اگر یہ ظلم کرتے ہیں تو اس پر صبر کیجیے، لیکن میرا پیغام سناتے رہیے۔ یہ سارے پیچھے سے آیات آ رہی ہیں اور آگے فرمایا اللہ پاک نے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر میں رسول بھیجنے سے پہلے ہی، اپنے نبی بھیجنے سے پہلے ہی، اپنی طرف سے دعوت بھیجنے سے پہلے ہی، اپنے علم کے مطابق کہ مجھے علم ہے کہ ان لوگوں نے نہیں ماننا، مجھے علم ہے کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، اگر میں اپنے انبیاء علیہ السلام ان کے پاس بھیجنے سے پہلے ہی ان ساروں پر عذاب نازل کر دوں اور سب کو ختم کر دوں، اور میں یہ فرماؤں کہ میں نے نبی اس لیے نہیں بھیجے کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے تو ایمان لانا ہی کوئی نہیں، لہٰذا میں نے تم پر عذاب نازل کر دیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ میری ذات پر اعتراض کریں گے کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تو نبی بھیجتا تو صحیح ہمارے پاس، تو نے تو بھیجا ہی کوئی نہیں، نہ بھیجنے کے باوجود تو نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی کہ میں نے بھیجنا تھا، تم نے ماننا کوئی نہیں تھا، تو لہٰذا میں نے بھیجنے سے پہلے تم پر عذاب نازل کر دیا۔ تو یہ الٹا حشر والے دن بھی یہ اعتراض کر سکتے تھے ہماری ذات پر کہ تو بھیجتا تو صحیح، جب ہم نہ مانتے تو پھر تیرا عذاب دینا بنتا تھا، ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں کوئی دعوت دینے والا، جب آیا ہی کوئی نہیں تو پھر تو نے بغیر بھیجے ہی ہمارے اوپر عذاب کر دیا، یہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تو الٹا ہماری ذات پر یہ اعتراض کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے یہ اعتراض کا دروازہ بند کیا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سنیے آیت اللہ پاک کا فرمان وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، پہلے ہی ان کو عذاب دے کر، لَقَالُوا، تو ضرور یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا الینا رسولا، تو نے کیوں ہماری طرف رسول نہ بھیجا؟ سمجھا رہی جی؟ تو نے کیوں ہماری طرف رسول نہ بھیجا؟ رسول بھیج دیتا، ہم اس کو مان لیتے، عذاب سے بچ جاتے، تو نے بھیجا ہی نہیں، اب ہمیں تو عذاب دے رہا ہے بھیجنے کے بغیر ہی، تو یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نے ان کے اس اعتراض کا دروازہ بند کر دیا، میں نے اپنے نبی ان کے پاس بھیج دیے، انہوں نے نہ مانا، الٹا میرے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اب میرے نبی تو نبی ہونے کے لحاظ سے مقام پر پہلے ہی تھے، نبی کا بڑا مقام ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام کے بڑے مقام کے ساتھ میں نے ان کو درجہ شہادت بھی عطا فرما دیا، شہید بھی ہو گئے۔ اب درجہ شہادت پر فائز ہونا یہ ایک علیحدہ فضیلت ہے، نبی ہونا بڑا مقام، شہادت بھی مل گئی، یہ بھی بڑا مقام ہو گیا، شہید بھی ہو گئے، بڑی فضیلت مل گئی۔ اور آگے سنیے فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، فرمایا انہوں نے کہنا تھا کہ تو اگر رسول بھیجتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے، من قبل، اس سے پہلے ہی ہم تیرے تابع ہو جاتے، ان نذل و نخزا، یہ ذلت جو آج ہمیں مل رہی ہے عذاب کی، اور ہم رسوا ہو رہے ہیں ساری کائنات کے سامنے حشر والے دن، تو اس رسوائی سے اور ذلت سے بچ جاتے، تو رسول بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کر لیتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے اعتراض کا دروازہ بند، میں نے نبی بھیجے پہلے کائنات میں، انہوں نے میرے انبیاء کو شہید کر دیا، اب جب میں حشر والے دن ان کو پکڑوں گا اور میں فرماؤں گا کہ تم لوگوں نے ایمان کیوں قبول نہ کیا، تو ان کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہوگا اعتراض کا، کیونکہ میرے نبی پہلے ہی ان کے پاس آ چکے ہوئے ہیں، دعوت دے چکے ہوئے ہیں، اب اعتراض نہیں کر سکتے یہ اللہ پاک کی ذات پر۔ اب سیم یہی جواب اگر بندہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے پاک نبی علیہ السلام کا، تو وہاں بھی بنتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے جنہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے مانگے افراد کہ ہمیں قاری صحابہ دے دیجئے تاکہ وہ قاری آ کر ہمیں سمجھائیں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے شہید کر دینا میرے صحابہ کو، لہٰذا میں قاری بھیجتا ہی نہیں ہوں، چلو نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ لوگ ویسے بے ایمان کے بے ایمان ہی رہ جاتے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا حشر والے دن، اللہ باری تعالیٰ
ہم گئے تھے تیرے محبوب نبی پاک کی بارگاہ میں، ہم نے کہا تھا ہمیں قاری دیجئے، ہم نے کہا تھا ہمیں صحابہ دیجئے، ہم نے کہا تھا ہمیں علماء دیجئے تاکہ ہم آپ کے اسلام کی دعوت سنیں اور ہم آپ کے اسلام پر چل پڑیں۔ تو تیرے پاک نبی ہی نے ہمارے پاس بندے نہیں بھیجے تو ہم کہاں سے سیدھے ہوتے؟ فرمایا ہمارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ بھیجے، قاری بھیج دیے۔ اب ان لوگوں کو آگے سے جو ان کے اندر چھپی ہوئی خباثت تھی، کفر تھا چھپا ہوا، منافقت تھی، وہ ظاہر ہو گئی، انہوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اب ہمارے نبی پاک پر حشر والے دن یہ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے کہ نبی پاک نے صحابہ نہیں بھیجے تھے ورنہ ہم سیکھ جاتے۔ سیم یہی جواب میدان کربلا کے معاملے میں دیا جاتا ہے کہ جب ان کوفیوں نے خط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صحابہ کرام نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ ان کی بے وفائی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے بے وفائی کر جانی ہے، آپ کا ساتھ نہیں دینا، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں حجت قائم کرنے کے لیے وہاں ضرور جاؤں گا، کل کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ جب اسلام کا نظام بگڑ رہا تھا ہم نے تو آپ کو خط لکھے، آپ کیوں نہ آئے؟ یہ جو سنت الہیہ چل رہی تھی اللہ پاک کی، وہی سنت جو اللہ پاک نے طریقہ رائج کیا، اسی پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے امام حسین بھی قافلہ لے کر میدان کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آگے سے کوفیوں کی جو بد نیجتی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا کو شہید کر دیا۔ اب حشر والے دن ان میں سے کوئی بھی یہ اعتراض امام حسین پر نہیں کر پائے گا کہ ہم نے خط بھیجا آپ آئے کیوں نہیں؟ اگر آپ آ جاتے تو ہم سیدھے ہو جاتے، جب آپ آئے ہی نہیں تو ہم نے تو پھر کہیں نہ کہیں ظلم کے سامنے جھکنا ہی تھا، ہم جھک گئے۔ اب دروازہ بند ہے ان لوگوں کے سامنے۔ امام حسین فرمائیں گے میں آیا تھا، اپنے بچے بھی لایا تھا، اپنی آل بھی لایا تھا، اور میں نے تمہیں پیغام بھی دیے تھے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، نبی پاک کا نواسا ہوں، لیکن تم لوگوں نے بے وفائی کی اور میرا ساتھ نہیں دیا، اور تم لوگوں نے ظالم کا ساتھ دیا اور دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ آج مجھے تم کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو کوسو، تم ہو اصل میں گناہ گار، ظالم تم ہو۔ یہی بات اوپر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے لوگوں میں نے اپنے صحابہ کو بھیج دیا تھا لیکن تم لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے الٹا میرے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ یہی بات اللہ پاک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں فرما رہا ہے، یہی بات میدان حشر میں نے فرمانی ہے کافروں سے، بے دینوں سے، جنہوں نے میرے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے تو انبیاء بھیج دیے تھے، تم لوگوں کا کام تھا ایمان لے کر آتے، جب نہیں لائے ہو تو آج ساری رسوائی اور ذلت تمہارے لیے، ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب ایک بات یہ ہے جو میں نے سنائی آپ کو، اب اس انداز میں جب بات کریں گے تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے علم ہونا ثابت ہوگا یا اللہ پاک کے نظام پر راضی ہونا ثابت ہوگا کہ جو رب کی حکمت ہم اس پر راضی، ہم قاری بھیجیں گے تاکہ ان لوگوں کا سارا جو مشن ہے وہ برباد ہو اور یہ کل کو اسلام پر اعتراض نہ کر سکے۔ اور سوچنے والا، پڑھنے والا بندہ، نیگیٹو سوچ، بغض رکھنے والا بندہ، وہ ایسے واقعات پڑھ کر بھی کہتا ہے کہ جناب اللہ پاک کا بھی معاذ اللہ علم کوئی نہیں، یا نبی پاک کا بھی علم کوئی نہیں، یا جو حکمتیں تھیں اسلام کے اندر وہ بھی کوئی نہیں، کیوں گئے؟ اگر جانا پتہ نہ ہوتا، پتہ ہوتا تو پھر شہید کیوں کروانے تھے؟ یہ ساری کی ساری نیگیٹو سوچ جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے، یہ اصل میں بد نیجتی اور بے ایمانی کا اور فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، جہاں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یہی اعتراض میں نے کل سنا ایک بندے کو رات کے ٹائم، یہی اعتراض وہ یہ کر رہا تھا کہ فلسطین میں مسلمان فوت ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہوا جا رہا ہے، تو اللہ پاک مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ کیا اللہ پاک مدد نہیں بھیج سکتا؟ جو ابابیلوں کے ذریعے خانہ کعبہ کو بچا سکتا ہے، جو پتھروں کے ذریعے اپنے پاک گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ اللہ پاک یہاں مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ کوئی ایسے مسلمانوں کے سوچ کو سیدھا کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اعتراض اللہ پاک کی ذات پر کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ اصل میں امتحان ہمارا چل رہا ہے، یہ ہم مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھو، دوسرا پارہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، جو تم نے کلمہ شریف پڑھا اور ایمان کا دعویٰ کیا تو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سوچا کہ یہ زندگی ایسے ہی ہم نے تمہیں دے دی ہے؟ ہم نے تمہیں آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر ذریعے سے ہم نے تمہیں آزمانا ہے، تم کیا کرتے ہو ہمارے اسلام کی خاطر؟ فرمایا یہ آزمائش ہماری چل رہی ہے۔ اللہ پاک جب مدد فرمانے پر آئے تو وہ تو خالی خانہ کعبہ پڑا ہوا ہو، کوئی سامنے فوج نہ ہو، تو ابابیلوں کو بھیج کر دریاؤں کے اندر سے اور فضاؤں کے اندر سے اپنے لشکر بھیج کر وہ اپنے کعبہ کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی طاقت پر کیا فرماتے ہو؟ اللہ پاک تو چاہے تو ایک حکم کے اندر ساری زمین وہاں دن سے پھٹے اور سارا کا سارا اسرائیل وہاں نیچے دنس جائے، ختم ہو جائے، ایک لمحہ بھی نہ لگے۔ یہ امتحان ہمارا چل رہا ہے کہ ہم اسلام کی خاطر، اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا بن جائے ہر لحاظ سے کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور اسلام کا نام لے کر کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ میں تیسرے جمعے سے آیت سنا رہا ہوں جو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ محمد میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ
غالب تم ہی آؤ گے کیونکہ اللہ پاک تمہارا ہی ساتھ دے گا. لیکن جب ہم کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر وہ ساتھ ہمارا ابھی تک اللہ پاک کا ہے ضرور ہے، اعلان اس کا ہے، لیکن ویسی مدد نہیں مل رہی کیونکہ ہم وہ انداز نہیں پیش کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی آزمائش میں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اس آزمائش سے نکال لے اور ہمارے لیے فتنے آزمائشوں کو ختم کر کے اپنی رحمت والا معاملہ فرما اور مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما دے. تو ایک انداز یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بجائے اعتراض کرنے کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بندہ قرآن پاک کی حکمت کو تلاش کرے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک کے نظام کے اندر کتنی حکمتیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے بندے کا ایمان ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعتراض کرنے والے لوگوں کو بھی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے.